پاکستان کے بارے میں بھی موضوع ضروری ہے، اسی سے مربوط موضوع ہے کہ پاکستان نے اس جنگ میں، بلکہ طوفان اقصیٰ کے بعد پاکستان نے جو پالیسی اختیار کی ہے وہ انتہائی نامعقول اور نادرست پالیسی ہے، بہت ہی نقصان دہ پالیسی ہے پاکستان کے لیے ہر حوالے سے، پاکستان کے عزت و وقار کے بھی خلاف ہے اور پاکستان کے مستقبل اور مفادات کے بھی خلاف ہے یہ پالیسی، اور خصوصاً جب غزہ جنگ بندی کے نام پر جو ڈرامہ رچایا گیا، ٹرمپ نے معاہدہ کروایا ہے اور اس میں پاکستان اور باقی 8 اسلامی ملک شامل کیے ہیں، یہ پاکستان کی بہت بڑی بنیادی اسٹریٹجک غلطی ہے جو انہوں نے کی، اس معاہدے کا حصہ بنے ہیں۔ اور اس سے بھی بڑی غلطی جو اب کر رہے ہیں کہ اس جاری جنگ میں، رمضان کی جنگ میں، ایران پر جب صہیونیت نے حملہ کیا ہوا ہے، امریکہ نے حملہ کیا ہوا ہے، تو یہ سعودی عرب کے دفاع اور سعودی عرب کے معاہدے کے بہانے اس جنگ میں، ٹرمپ کی جنگ میں کود گئے ہیں جا کر، اور اپنی نیوی فیلن لے کر گئے ہیں، اور بہانہ یہ کیا ہے کہ ہم اپنے تیل کو اس ہرمز آبنا سے گزارنے کے لیے لے کر آتے ہیں۔ اگر آپ کو تیل اس آبی گزرگاہ سے پاکستان کو ٹینکر گزارنے تھے اپنے، تو میرا نہیں خیال کہ ایران نے پاکستانی ٹینکروں کو کوئی نقصان پہنچانا تھا۔ پاکستان جس ملک سے بھی تیل خرید رہا ہے یا مفت میں لے رہا ہے، سعودی عرب سے لے رہا ہے، امارات سے لے رہا ہے، قطر سے گیس لے رہا ہے، اگر پاکستان اپنا پرچم لگا کے اور یہ تیل لے کر پاکستان آئے تو میرا نہیں خیال کہ ایرانی اس ٹینکر کو کوئی نقصان پہنچائیں گے، چونکہ انہوں نے اعلان کیا ہوا ہے کہ جو تیل امریکی کمپنیوں سے خریدا جائے گا اور امریکہ کے اتحادیوں کی طرف جائے گا یا صہیونیوں کی طرف جائے گا، ہم اس تیل کو پابندی لگائیں گے۔ تو پہلے تو آپ اس پابندی میں شامل ہی نہیں ہیں۔ دوسرا، اگر برفرض پاکستان کے تیل کو رکاوٹ ڈال رہے ہیں ایرانی، تو آپ، یہ بات مجھے وثوق سے، یقین سے ہے کہ یہ میں نے کی نہیں کسی سے، لیکن تصدیق کروائی جا سکتی ہے۔ ایران کے سفیر محترم موجود ہیں، رضا امیری مقدم حفظہ اللہ، اور بڑے ہی دیندار اور سمجھدار سفیر ہیں جن کے پاکستان کے ساتھ بہت اچھے روابط اور پاکستان کے بارے میں احساسات غیر معمولی ہیں۔ اگر یہ ایران کے سفیر کو کہہ دیتے کہ آپ اپنی حکومت یا اپنے سپاہ سے کہو کہ پاکستانی ٹینکرز گیس کے اور پیٹرولیم کے ان کو نقصان نہ پہنچایا جائے، تو 100% ایرانی سفیر یہ اقدام کروا سکتے ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ مزید سفیر سے بات کی جا سکتی ہے، اور میرا تو یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی بھی اور راستہ نہیں تھا کہ پاکستان کے تیل اور گیس جو اسی راستے سے آتی ہے، اور پاکستان شدید مشکلات کا سامنا کرے گا اگلے آنے والے دنوں میں، اور اس کے رائے حل کے لیے اپنی نیوی لے کے چلے گئے ہیں اور بحران بڑھانے کے لیے، تو اس کے بجائے اگر کوئی بھی پاکستان کا کوئی بھی بندہ، کوئی ایسا آدمی جو جا کر ایران سے بات، پہلے تو آپ کے وزیر خارجہ چلے جاتے، آپ کے وزیر دفاع چلے جاتے، وزیر خزانہ چلے جاتے، جا کر ایران سے بات چیت کر لیں آپ، اور ایران اس بات میں وساطت کرے گا۔ اور میرے خیال میں یہ کوئی عام بندہ بھی، کوئی پارلیمنٹیرین یہ کام کر سکتا ہے، کوئی سینیٹر یہ کام کر سکتا ہے، کوئی عام بندہ بھی یہ کام کر سکتا ہے کہ پاکستان کے مفاد کے لیے ایران سے تقاضا کیا جائے کہ پاکستان کو انرجی کا بحران پہلے سے درپیش ہے، تو آپ مہربانی کریں، جن ملکوں سے ہم تیل لیتے ہیں ہمارے ٹینکرز کو آپ نقصان نہ پہنچائیں۔ تو یہ مسئلہ سادگی سے حل ہو سکتا تھا، لیکن اصل یہ مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ، بلکہ میں اس سے آگے بھی کہہ سکتا ہوں، دعویٰ کر سکتا ہوں، اور مجھے اعتقاد ہے اس بات کے اوپر، معلومات نہیں ہے، ظاہر ہے میرا نہ پاکستانی گورنمنٹ سے کوئی تعلق ہے، نہ ایران کی گورنمنٹ سے کسی سطح کا کوئی تعلق نہیں ہے، کسی طرح کا کوئی رابطہ نہیں، یوں نہیں ہے کہ کوئی خفیہ رابطے ہوں یا پس پردہ رابطے ہوں، نہ، ہمارا رشتہ پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ، چونکہ یہ ہماری سرزمین ہے، یہ ہماری اصل دھرتی ہے جہاں پر ہم پیدا ہوئے، اس کا حق ہے ہمارے ساتھ،
تو حکومتیں تو بدلتی ہیں. میں جب پیدا ہوا تو ایوب خان کی حکومت تھی، اور آج شہباز شریف کی حکومت اور فیلڈ مارشل کی حکومت ہے، اور اس بیچ میں 10 حکمران گزر چکے ہیں، اور ہم نے دیکھے اور پتہ نہیں کتنی ہماری عمر ہے اور کتنے اور دیکھیں گے. یہ آتے ہیں، تجربے کرتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، گزر جاتے ہیں، اور عوام ان کی غلطیوں کو سال ہر سال بھگتتے رہتے ہیں. پاکستان کے ساتھ ہمارا وہ رابطہ رشتہ ہے جو کوئی کاٹ نہیں سکتا، اور ظاہر ہے کہ وہ حق ہے، اس سرزمین کا ہمارے اوپر حق ہے. ایران کے ساتھ ہمارا روحانی مانوی انقلابی رشتہ ہے. ان کے انقلاب سے ہمارا تعلق ہے، ان کے تیل سے، ان کے حکومت سے، ان کے ریالوں سے، پیسوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی ہمارا کوئی ان کے ساتھ اس طرح کا رابطہ ہے. کسی سطح کا بھی رابطہ نہیں ہے. ایک فریضہ ہے جب ہم ایران کی حمایت کرتے ہیں یا انقلاب کی حمایت کرتے ہیں یا ولایت فقیہ کی حمایت کرتے ہیں، تو لوگوں کے ذہنوں میں، چونکہ پاکستانی ہیں تو لوگوں کے ذہنوں میں یہی آتا ہے کہ یہ ایران سے کچھ لیتے ہیں، یہ باتیں کرتے ہیں. تو مجھے ایک شیعہ مومن نے ایک دفعہ یہ کہا کہ انہوں نے اس طرح نہیں کہا کہ آپ کو پیسے لیتے ہیں، انہوں نے کہا آپ کا رہبر سے بڑا گہرا تعلق لگتا ہے اور ملاقاتیں لگتی ہیں کہ آپ صبح و شام رہبر سے ملتے ہو، کیونکہ جس طرح کی باتیں، تشریحات آپ کرتے ہو، تو یہ تو بہت ہی کوئی ایسا بندہ ہے جس کو رہبر کے ساتھ تعلق ہے. تو میں نے انہیں کہا میں نے انہیں ایک دفعہ دیکھا ہے، اور وہ بھی عمومی زیارت کی ہے، جب حوزہ علمیہ قم کے طلاب رہبر کی خدمت میں گئے تھے، میں بھی اس میں شامل تھا. بس یہی ایک ملاقات ہے. تو انہوں نے کہا کہ پھر آپ جب رہبر سے ملتے نہیں ہو تو اتنا شور کیوں مچایا ہوا ہے انقلاب کا اور رہبر کا؟ تو میں نے کہا کہ میں نے تو امام حسین کا بھی شور مچایا ہوا ہے، کربلا کا بھی شور مچایا ہوا ہے، اہل البیت کا بھی میں نے شور مچایا ہوا ہے، نظام امامت کا بھی میں نے شور مچایا ہوا ہے. تو وہ کون مجھے دیتا ہے؟ کیا امام حسین کی طرف سے بھی مجھے کوئی ڈالر ملتے ہیں؟ امام حسین کی طرف سے بھی مجھے کوئی، وہاں سے میں وہ شور میں کیوں مچاتا ہوں؟ وہ شور اس لیے مچاتا ہوں کہ وہ میرا ایمان ہے، وہ دین ہے. انقلاب بھی میرا ایمان ہے اور دین ہے، اور پاکستان ہمارا وطن ہے. یہ میں اس بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی اشد ضرورت ہے انرجی، اور ایران نے پہلے سے معاہدہ کر رکھا ہے پاکستان کے ساتھ انرجی کا. گیس اور تیل پاکستان کے بارڈر پر لا کر ایران نے رکھی ہوئی ہے، اور یہ معاہدہ کر کے اس سے نہیں لیتے. آج اگر بحران پیدا ہوا ہے تو آج اسی جنگ کی حالت میں اگر ہمارے شہباز شریف صاحب نے خط لکھا ہے رہبر معظم کو، سید مجتبیٰ خامنئی دامت ظلہ العالی کو خط لکھا ہے، اور اس میں افسوس کیا ہے، اور ظاہر تمام مندرجات خط کے نشر نہیں کیے، اور اس میں ضمنی دھمکی جیسے وزیر خارجہ نے دی تھی کہ آپ سعودی عرب پہ اگر حملے کرو گے، سعودی عرب کے اندر امریکی اڈوں پر، تو ہمارا دفاعی معاہدہ ہے سعودی عرب کے ساتھ، تو ہمیں مجبوراً آپ کے خلاف جنگ لڑنی پڑے گی. اس خط کے بجائے اگر یہ خط لکھتے آپ کہ جنگ کی وجہ سے آپ نے تیل کی گزرگاہ بند کر دی ہے، ہمارا دار و مدار اسی تیل پر تھا، تو جب وہ تیل بند کر دیا ہے تو آپ خود تو اپنا تیل تو دو ہمیں. ایران سے بھی ظاہر ہے اس وقت دنیا تیل نہیں خرید رہی، آپ تیل خریدو. اور مجھے یقین ہے کہ آج اگر آپ وزیر اعظم خط